کلپ نمبر 477۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ یونس کی آیت نمبر 9 سے 11 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربهم بإیمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم۔ ترجمہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، ان کا رب ان کے ایمان کے سبب ان کی رہنمائی فرمائے گا، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے۔ یہدیہم ربہم بإیمانہم، ان کا رب ان کے ایمان کے سبب ان کی رہنمائی فرمائے گا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ مومن جب اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کا عمل خوبصورت شکل میں اس کے سامنے آئے گا۔ یہ شخص کہے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں تیرا عمل ہوں، اور اس کے لیے نور ہوگا اور جنت تک پہنچائے گا۔ اور کافر کا معاملہ برعکس ہوگا کہ اس کا عمل بری شکل میں نمودار ہو کر اسے جہنم میں پہنچائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت ہے کہ مومنین کی جنت کی طرف رہنمائی اللہ عز و جل کی جانب سے ہوگی۔ وہ جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور ان کے محلات کے نیچے دودھ، شہد، شراب طہور اور خالص پانی کی نہریں جاری ہوں گی۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ ترجمہ، ان کی دعا اس میں یہ ہوگی کہ اے اللہ تو پاک ہے، اور جنت میں ان کی ملاقات کا پہلا بول سلام ہوگا، اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ دعواہم فیہا، ان کی دعا اس میں یہ ہوگی، یعنی اہل جنت اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تحمید، تقدیس میں مشغول رہیں گے، اور اس کے ذکر سے انہیں فرحت و سرور اور انتہا درجے کی لذت حاصل ہوگی۔ سبحان اللہ۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ ترجمہ، اور اگر اللہ لوگوں پر عذاب اس طرح جلدی بھیج دیتا جس طرح وہ بھلائی جلدی طلب کرتے ہیں، تو ان کی مدت ان کی طرف پوری کر دی جاتی، تو جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتے۔ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ان کی مدت ان کی طرف پوری کر دی جاتی۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی بد دعائیں جیسے کہ وہ غصے کے وقت اپنے لیے اور اپنے اہل و اولاد و مال کے لیے کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم ہلاک ہو جائیں، خدا ہمیں غارت کرے، برباد کرے، اور ایسے کلمے ہی اپنی اولاد اور رشتہ داروں کے لیے کہہ گزرتے ہیں جسے اردو میں کوسنا کہتے ہیں، اگر وہ دعا ایسی جلدی قبول کر لی جاتی جیسی جلدی وہ دعائے خیر کے قبول ہونے میں چاہتے ہیں، تو ان لوگوں کا خاتمہ ہو چکا ہوتا اور وہ کب کے ہلاک ہو گئے ہوتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے دعائے خیر قبول فرمانے میں جلدی کرتا ہے، اور دعائے بد کے قبول میں نہیں۔ یہ اس کی رحمت ہے۔ شان نزول، نضر بن حارث نے کہا تھا، یا رب، یہ دین اسلام اگر تیرے نزدیک حق ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے عذاب میں جلدی فرماتا، جیسا کہ ان کے لیے مال و اولاد وغیرہ دنیا کی بھلائی دینے میں جلدی فرمائی، تو وہ سب ہلاک ہو چکے ہوتے۔ خود کو اور اپنے بچوں وغیرہ کو کوسنے سے بچیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہماری تمام دعائیں قبول نہ ہونا بھی اللہ عز و جل کی رحمت ہے کہ ہم کبھی برائی کو بھلائی سمجھ لیتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ غصے میں اپنے کو یا اپنے بال بچوں کو کوسنا نہیں چاہیے، ہر وقت رب تعالیٰ سے خیر ہی مانگنی چاہیے، نہ معلوم کون سی گھڑی قبولیت کی ہو۔ اور بعض اوقات ایسے ہو بھی جاتا ہے کہ اولاد کے لیے بد دعا کی اور وہ قبولیت کی گھڑی تھی، جس کے نتیجے میں اولاد پر واقعی وہ مصیبت و آفت آ جاتی ہے جس کی بد دعا کی ہوتی ہے۔
لہٰذا اس طرح کی چیزوں سے احتراز ہی کرنا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بوات کی جنگ میں گئے۔ آپ مجدی بن عمر جوہنی کو تلاش کر رہے تھے۔ ایک اونٹ پر ہم 5، 6 اور 7 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے۔ ایک انصاری اونٹ پر بیٹھنے لگا تو اس نے اونٹ کو بٹھایا، پھر اس پر سوار ہو کر اسے چلانے لگا۔ اونٹ نے اس کے ساتھ کچھ سرکشی کی تو اس نے اونٹ کو کہا، اللہ تم پر لعنت کرے۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا کہ اونٹ پر لعنت کرنے والا شخص کون ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ میں ہوں۔ ارشاد فرمایا، اس اونٹ سے اتر جاؤ اور ہمارے ساتھ ملعون جانور کو نہ رکھو۔ تم اپنے آپ کو بد دعا دو، نہ اپنی اولاد کو بد دعا دو، اور نہ اپنے اموال کو بد دعا دو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہ گھڑی ہو جس میں اللہ تعالیٰ سے کسی عطا کا سوال کیا جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہو۔